السلام علیکم دوستوں، سیٹ بھی موزم فخر میں خوش آمدید ہے۔ وسیع البنیاد حکومت کے لیے نیا فارمولہ لانچ کر دیا گیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب مفاہمت کے بادشاہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو اس وسیع البنیاد مفاہمت کے لیے رول ادا کرنے کی اپیل کر دی گئی ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب اگر یہ کام کوئی کر سکتا ہے تو وہ آصف علی زرداری ہے۔ آصف علی زرداری کے علاوہ کوئی اور یہ رول پلے نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیا فارمولہ سامنے آیا ہے، اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کی اہمیت کو نہ صرف ایک مرتبہ پھر تسلیم کر لیا گیا ہے، بلکہ بٹوین دی لائنز اس بات کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ایک زرداری سارے آنتے پاری۔ اب یقینی طور پر جاننا چاہیں گے جناب یہ نیا فارمولہ ہے کیا اور یہ فارمولہ آیا کہاں سے ہے۔ دیکھیں ابھی ریسنٹلی یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بائیکاٹ کے نتیجے میں ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی جس کے بعد ایک اہم ترین معاملہ یعنی پاکستان کے اندر یہ جو دہشت گردی کی اس وقت لڑائی جاری ہے، اس کے سدباب کے لیے جو قومی اتفاق کے رائے حاصل کرنے کی کوشش تھی وہ برے طریقے سے ناکام ہو گئی، اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی فلسفی پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس موقع کو بھی بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا۔ اب چونکہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کو اس بات کی ضرورت تو ہے کہ جناب دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی اس جنگ سے پہلے تمام پولیٹیکل فورسز پاکستانی فوج کے پیچھے ہوں تاکہ وہ دہشت گردوں کو ٹف ٹائم دے سکیں، اور اسی لیے جو مختلف پراکسیز دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے ہر ایک معاملے پر خود سامنے آ کر کوئی بھی چیز نہیں کرنی ہوتی، وہ اپنی بات کو سامنے رکھنے کے لیے مختلف پراکسیز کو استعمال کرتے ہیں، جیسے فیصل وعودہ ہیں یا فواد چودھری ہیں۔ ابھی ریسنٹلی فواد چودھری صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے، اور اس میں فواد چودھری صاحب کی طرف سے یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بطور صدر مملکت ایوان صدر کے اندر ایک جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کریں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب سے زیادہ بڑھ کر مفاہمت کے لیے سیاسی جماعتوں کو کوئی اکٹھا نہیں کر سکتے، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ لیڈ لیں۔ آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر کے اندر ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کریں، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے عمران خان کو بھی خصوصی طور پر اڈیالہ جیل سے پیرول پر رہا کر کے وہاں پر لایا جائے، اور اس اجلاس میں آصف علی زرداری صاحب، عمران خان، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور تمام جو اہم سرکردہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کانفرنس کے اندر شرکت کرے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا فواد چودھری صاحب کا کہ جناب اس اجلاس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ وسیع تر اتحاد یا وسیع تر اتفاق ہونا چاہیے، اور اس اتفاق کی بنیاد پر ہی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سمیت متعدد موضوعات جس میں وسیع تر قومی اتفاق سیاسی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، وہ بھی اسی پلیٹ فارم پر ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ ان کی تجویز میں کہ میں آپ کو سیلینٹ فیچرز بتا رہا ہوں۔ پہلے اے پی سی کے اندر عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان کی شرکت اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی، اور دہشت گردی کے خلاف متفقہ لاہ عمل اور معیشت کے لیے متفقہ لاہ عمل جو ہے اس کو تیار کرنا۔ دوسرے مرحلہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ فوری طور پر انتخابات کرانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل دی جائے، اور اس کے لیے بھی عمران خان کو اعتماد میں لیا جائے، اور تمام پولیٹیکل فورسز مل کر اس بات کا تعین کریں کہ جناب قومی حکومت کے اندر جو ہے ایجنڈا قومی حکومت کا کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ قومی حکومت کو لیڈ کون کرے گا، اور اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ عمران خان سے مشاورت کی جائے۔ تیسرا ایسپیکٹ ان کا یہ تھا کہ اسی پلیٹ فارم پہ جو کہ آصف علی زرداری صاحب جس کو انیشیٹ کریں گے، اسی پلیٹ فارم سے اگلے انتخابات کے لیے جو رولز آف گیمز ہیں اس کو طے کیا جائے، اور اس کے بعد جن چیزوں پر اتفاق رائے ہو جائے اس کی روشنی کے اندر قانون سازی کر کے انتخابات جب بھی طے کر لے یہ قومی لیڈرشپ کہ ہم نے سال بعد کرانے ہیں، ہم نے 2 سال بعد کرانے ہیں، ہم نے 1.5 سال بعد کرانے ہیں، تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اب یہ ایک فارمولہ آیا ہے سامنے، اور اس فارمولے کی بنیادی طور پر عمران خان کی سیاسی عمل میں شمولیت ہے۔ اب یہ بات تو طے ہے
کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کسی طرح کی ٹرمز آف انگیجمنٹ نہیں چاہتی. مسلم لیگ نون بھی کسی بھی طور پر عمران خان کو کسی بھی معاملے پر انگیج نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اگر عمران خان کو انگیج کیا گیا تو پھر اس کی قیمت مسلم لیگ نون کو اپنی حکومت کی قیمت دے کر چکانا پڑے گی. لہٰذا اگر کوئی اس موقع پر آگے بڑھ سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکز میں اتنے سٹیکس نہیں ہیں. یہ بنیادی طور پر جو چیز ہے جناب فواد چودھری صاحب کا فارمولہ اس کے تحت سامنے آتی ہے. اب یہ سوال ہے کہ کیا جو تمام فریقین ہیں بشمول آصف علی زرداری صاحب وہ اس فارمولے پر تیار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس فارمولے پر عمل درآمد کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو آمادہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اب جس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے مجوزہ آپریشن کو نہ قبول کیا ہے اور نہ ہی آپریشن کے اندر سپورٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کا اعلان کیا ہے. خود علی امین گنڈا پور نے جو ندیم ملک کو انٹرویو دیا تھا اس میں علی امین نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ جناب ہماری طرف سے نہ ہے. اب اگر آپریشن کرنا ہے تو پھر اس کے لیے یا تو خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج کو نافذ کرنا پڑے گا، اور گورنر راج کو نافذ کر کے وہاں پر جو ہے وہ پھر جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ اس کو آپریٹ کرے گی اور آپریشن کرے گی. اور اگر اس آپشن پر جانا ہے تو پھر اس کی پولیٹیکل قیمت ریاست کو ادا کرنا ہوگی، اور اس وقت پولیٹیکل قیمت ادا کرنے کی پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ جو فارمولہ آیا ہے جناب جس کے اندر آصف علی زرداری صاحب کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ہی سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے محض اس سارے عمل میں پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کو کی ریلیونس یا دونوں کا مشترکہ وزن ایک ہی پلڑے میں ڈال کر اپنے آپ کو بھی پولیٹیکلی انگیج کرنے کی ایک کوشش کی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کیونکہ پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ضروری ہے، اور اب اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی سیاسی عمل میں شریک کرنے کی جو شرط ہے اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو پروپیگنڈا کی اس لڑائی کے اہم ترین ہتھیار یعنی سوشل میڈیا کو سرنڈر کرنا ہوگا، جس کے لیے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف تیار نہیں ہے. جب تک پاکستان تحریک انصاف کسی بھی بارگین کے لیے کچھ چیز کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دیکھیں جو بھی سودے بازی ہوتی ہے نا، سیاسی ڈائیلاگ میں گیو اینڈ ٹیکس ہوتا ہے، یہ سودے بازی کا کھیل ہے. آپ کے پاس اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے تب آپ کو اپنی پوزیشن کی کچھ قیمت بھی ادا کرنی ہوگی. ونڈو شاپنگ سیاست کے اندر نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس کے پاس صرف دو چیزیں ہیں، یا اس کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہے یا سوشل میڈیا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف ریاست کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کوئی اور چیز سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس کے لیے میرے نزدیک پاکستان تحریک انصاف تیار بھی نہیں ہوگی اپنے سوشل میڈیا کو سرنڈر کرنے کے لیے. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو آصف علی زرداری صاحب کا کندھا استعمال کرتے ہوئے شہباز شریف کی حکومت کو گھر بھیجنے پر راضی ہو، کیونکہ شہباز شریف اس وقت اب تک کے جتنے بھی حکمران آئے ہیں ان سب سے زیادہ بہتر انداز سے اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر رہے ہیں. لہٰذا شہباز شریف کی حکومت کو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے جو فلر ہیں وہ چھوڑ کر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کی حکومت جس کو وہ خود لے کے آئے تھے گرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ محض چٹکلے ہیں اور ان چٹکلوں کو بطور چٹکلا ہی انجوائے کرنا چاہیے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.